اب یہ کیا مانگ رہے ہیں کہ ان غریبوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، امیروں کے ساتھ تو لوگ جا کر بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی منشا تو میں نے سمجھانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے ایسا مزاج دیا گیا، میں جو بھی کروں گا امت کے لیے نمونہ بنے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں آج غریبوں کو قریب کر رہا ہوں اور اپنی امت کو پیغام دے رہا ہوں، آج تم غرباء کو اپنے قریب کرو، اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعائیں مانگی تو ام المومنین سیدہ عائشہ کو حضور نے سمجھایا۔ ایسا آپ کہہ رہی ہیں یہ تو آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں اللہ کے محبوب نبی اور دعائیں مانگی اور بھی مانگی، کیوں؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے دعا مانگی، لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں، بادشاہوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، سوچ، اور وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں باہر کی خبر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور حضور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اب بادشاہوں کے لیے بھی آپ سے مانگنے لگا ہوں، جو بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ نرمی کرے، آپ سے بھی میری درخواست ہے آپ اس کے اوپر شفقت کا دروازہ کھول دیجئے، اور جو بادشاہ اپنی قوم کی آرام کا خیال نہ کرے، نرمی نہ کرے، مشقت لائے، پھر اس کے لیے میرا آپ سے سوال ہے یا اللہ اس کو مشقت میں ڈالیے جو قوم کو تنگ کرتا ہے، بادشاہ قوم کو پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی جو کہ سارے جہانوں کے نبی ہیں، سب کے لیے پیغام دیا، کوئی گھر میں ہے تو وہ کیا کرے، محلے میں رہتا ہے تو ہمسائے سے کیا کرے، اور اگر خامد ہے تو بیوی سے کیا کرے، باپ بنا ہے تو بیٹی سے کیا سلوک کرے، تاجر بنا ہے تو گاہکوں سے کیا سلوک کرے، اگر بادشاہ بن گیا ہے تو اب رعایا سے کیا سلوک کرنے، یہ سارا سبق اللہ کے پاک نبی کے رحمت والے پیغام سے امت کو دے دیا گیا ہے۔ ساری قوم کو پڑھایا اور شفقت کا سبق، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صرف اور صرف اللہ نے اپنے رسول کے لیے بیان کیا، میں نے رحمت بنایا، اپنے نبی کو بنایا، سارے جہانوں کے لیے بنایا۔ اب سارا جہان میرے نبی کے سامنے، کوئی رعایا نظر آتی ہے، ہمسایہ نظر آتا ہے، برادریوں کو پڑھایا، سب کو میرے رسول نے پڑھایا، کہیں بھی کوئی کسی بھی جگہ زیادتی نہ کرے، حتیٰ کہ پاک نبی نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے، جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھے ہو، راستے میں رکنا پڑ گئے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کرتے رہو، اس کو کرسی اور ممبر نہ بنا لو، اتر آؤ باتیں کرتے رہو، جب سفر ہوگا پھر سواری کر لینا، کسی جانور پہ بھی زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلی کو نہ مارا جائے، فلاں جانور کو بھوکا نہ رکھا جائے، اونٹ بھی بلکتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں آ گیا اور ایسے اپنی درخواست پیش کر رہا ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا، یہ اونٹ چیختا چلچلاتا بلبلاتا ہوا میرے پاس اس لیے آیا، مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے بلا کر اس کو سمجھایا، جانور ہے، بے زبان ہے، بتا نہیں سکے گا، اس کی گرمی سردی کا خیال کرنا، بھوک اور پیاس کا خیال کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری پوری کر سکتے ہو تو جانوروں کو رکھنے، اگر نہیں تو آزاد کر دو، اللہ ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ پاک نبی نے سمجھایا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے رحمت بنایا، جہانوں کے لیے بنایا، زمانوں کے لیے بنایا، سب کے لیے بنایا،
دشمن سامنے کھڑا ہو معاف کرنا یہ بھی پیغمبر کا حوصلہ، اور اللہ کے پاک نبی کی تعلیم میں امت کو بھی حوصلے کا سبق اللہ کے پاک نبی نے پڑھایا۔ اللہ کے پاک نبی کے سامنے دشمن کی بیٹی کھڑی ہے، حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا چادر میری لے جاؤ، اس خاتون کے سر پہ دوپٹہ کے طور پہ جا کر ڈال دو۔ صحابی نے مڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، آپ کیوں اتنا فکر کرتے ہیں؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی ہوگی یا کافر ہوگی، ننگے سر تو اللہ کبھی بھی اس کو ایسا نہیں گوارا کرتے۔ پاک نبی کی تعلیم کو آج اپنائیے۔ حضور فرماتے ہیں آئیے میں تمہیں سبق پڑھا رہا ہوں۔ فتح مکہ کا ٹائم آیا، حضور کے سامنے دشمنوں کی بڑی تعداد موجود ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے، سب کو اعلان کر کے دیا چاہوں تو آج ایک ایک سے بدلہ لے لوں، بڑی جماعت لے کر آیا ہوں، بڑے صحابہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب ادھر سے یہی توقع کی جا رہی تھی رحمت والا نبی ہے، آج بدلے نہیں لے گا، سب کو معاف کرنے والا پیغمبر آ گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی کی شان کے طور پر جب قرآن میں بیان کیا کسی کے لیے نہیں، رحمت للعالمین حضور کی ذات ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے، میرے نبی کی ذات بھی رحمت، میں نے عرض کیا حضور جہاں موجود ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، مزاج ایسا رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے مزاج میں شفقت رکھ دی ہے، ایسی نرمی رکھ دی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کی جا رہی ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہے یا اللہ ان کو شکلیں بدلنے سے بچا، ان کو بندر بننے سے بچا، ان کو خنزیر بنانے سے محفوظ فرما، ان کو رسوائیوں سے محفوظ فرما، ان کے دروازوں پہ نہ گناہ لکھے جائیں یا اللہ۔ پہلی امتوں نے گھر میں بیٹھ کر گناہ کیے، دروازے پہ لکھا ہوتا تھا رات اس گھر میں یہ ہوا ہے اور دن میں یہ ہوا، کل یہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کی ہی امت کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، آج دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا، ذلیل نہیں کیا جا رہا، بلایا جا رہا ہے رب کے در پہ آؤ، معافی کا سوال کرو، اللہ گناہوں کو معاف کر کے اتنی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت خیر سے بھی مابرا، ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت خیر سے بھی مابرا، کروڑوں سلام اس آقا پر، لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ جلوہ جمال خداوندی دکھانے والے پیغمبر جنہوں نے اللہ کے در پہ جھکایا، اپنی ساری امت کو فرمایا میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ خالد ابن سعید کی بات میں نے عرض کی ہے پہلے بھی کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نے دیکھا ہے باپ مجھے آگ میں گرا رہا ہے، آپ مجھے پیچھے ہٹا رہے ہیں، اس کا ماجرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ کفر پہ چلا رہا ہے، میں ایمان پہ چلا رہا ہوں، وہ ظلم کے راستے پہ چلاتا ہے، میں انصاف کے راستے پہ چلاتا ہوں، وہ دنیا والوں کے پیچھے چلا رہا ہے، میں رب کی رضا کے اوپر چلا رہا ہوں، وہ جہنم میں گرا رہا ہے، میں تمہیں جنت کے راستے پہ لگا رہا ہوں۔ ان کا انداز وہ بلا کر تمہیں غلط راستے پہ لگا رہے ہیں، میں تمہیں سیدھے راستے پہ لگا رہا ہوں۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ
موڑ دیا، وہ جو فاران کی چوٹیوں سے اٹھا، شاہ سوار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک ایک امت کے طبقے کو سمجھایا، پیغام دیا، امت والے آج سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نبی کا مزاج ایسا، انداز ایسا، اور ایسی ذات ایسی۔ اللہ کے محبوب نبی ساری رات رو رہے، امت کو بھی سمجھایا اور ڈرایا ہے، عذاب سے ڈرا کرو، بچا کرو۔ آج نڈر بن کر چلو گے کل گر جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب نبی رو رو کر اللہ رب العزت سے مانگ رہے، یا اللہ اس امت کو اس راستے پہ چلنا نصیب فرما، وہی معافی نہ کرنے والا، اس کو دشمن کو معاف کیا، اس کو کیا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ۔ اب صبر ایک کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی نے، اور جس جس کام سے روکا ہے امت والے رک جائیں گے، اللہ رب العزت ساری قوم کو حضور کی رحمت بھری اس محنت کا نفع عطا فرمائے گا۔ کیوں محروم ہوتے ہیں؟ سبق کی بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے؟ اپنے گھر سے شروع کیا۔ گھر میں رہنے والا بندہ یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، محلے میں رہنے والا ہمسائے کے ساتھ ایسے نہ کرے، تجارت کرنے والا ذخیرہ اندوزیاں نہ کرے۔ حضور ایسے چلتے چلاتے بادشاہ بن گیا تو حضور نے بادشاہ سے بھی کہا اگر رعایا کے بارے میں برا سوچے گا تو برباد ہو جائے گا، رعایا کے بارے میں اچھا سوچے گا میں دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے گا۔ سارے جہانوں کے نبی، ہر طبقے کے نبی، عرب و عجم کے نبی، مشرق و مغرب کے نبی، شمال و جنوب کے نبی، جن و انس کے نبی، اور ساری کائنات کو پیغام میرے نبی کا کہ آج اللہ کے نبی کی سیرت ایسی ہے کہ بندہ آج اس سنت پر عمل کرے تو حضور نے تب بھی دامن پھیلایا ہوا ہے، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی۔ 3 بار حضور نے دعا مانگی، صحابہ حیران کس کے لیے؟ حضور نے کہا میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں، ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بغیر دیکھے میری شریعت سنت پہ عمل کریں گے، میں رب سے مانگ رہا ہوں اللہ ان کو اپنی رحمت نصیب فرما دے۔ دیکھا تو نہیں ہم نے، لیکن اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا۔ زیارت نہیں ہوئی، آج تابعداری کریں گے، کل وقت آئے گا اللہ سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ بھی عطا فرمائے گا، اور معیت بھی اللہ نصیب کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ چلنا اسی راستے پہ ہوگا، اس راستے پہ جو حضور نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا سارے جہان کے لیے۔ ہم کسی کے لیے زحمت نہ بنے، کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ تو نہ دیا کریں۔ ہم اپنے مزاج میں ایسا لائیں، کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو اپنے اندر ہی بیٹھے رہے، نہیں دے سکتے دکھ بھی نہ دے۔ کس نبی کا کلمہ پڑھے، انہوں نے دشمنوں کے لیے بھی ایسی چادریں بچھائی، دشمنوں کی بیٹیوں پہ بھی چادریں ڈالی، اور دشمنوں کو بھی ایسے معاف کیا۔ تو ہم بھی محلے علاقے میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو لے کر چلیں گے، اللہ اس معاشرے کو بھی جنت نظیر بنائے گا، اس کے بدلے بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے نبی کی غلامی سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا